باتیں کریں؟ جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ طلحہ بھائی، جس طرح آپ نے سابقہ مجلس میں ہماری رہنمائی کی تھی کہ عبادت ان تمام اقوال و افعال کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ سلمان بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور کر کے دکھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کی جانے والی عبادت شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ جی سلمان بھائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی بات مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ سلمان بھائی، میں نے بھی ایک حدیث کے اندر پڑھا ہے جو کہ صحیح مسلم میں 1718 نمبر پر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہیں تو عمل مردود ہے۔ تو سلمان بھائی، ان براہین و دلائل کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ عبادت صرف اسی طریقے سے کرنی چاہیے جو فرمان خداوندی کے مطابق ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور عبادت کا خود ساختہ طریقہ جائز نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے اور ہر قسم کی بدعت سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ بخاری ایجوکیشنل سینٹر لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔